وسلم اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب نظام کی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، پچھلے اتوار کے موقع پر یہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور پھر کچھ اہم باتیں جو آپ کے سامنے رکھی تھی کہ بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا، بنی اسرائیل نے جب اس عہد کو توڑ دیا تو پہلے یہودیوں کو اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کے ذریعے پٹایا، کئی سال ان کی پٹائی کی گئی، ان کا منصب ان کا مقام ان سے چھین لیا گیا، یہودیوں کو ہٹا کر عیسائیوں کو یہ مقام دیا گیا، عیسائیوں کو ذمہ داری دی گئی کہ اب زمین کی امامت و خلافت کی ذمہ داری تمہاری ہے، اور انجیل یہ جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے اس انجیل کو ساری دنیا کے انسانیت تک تمہیں پہنچانا ہے۔ شروع حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کے صرف 12 حواری تھے، ساری دنیا آپ کی دشمن تھی، اور ویسے وقت میں ایگریکلچر ایج کا دور تھا، ترقی یافتہ دنیا نہیں تھی، اس دور میں 12 حواریوں نے دنیا کے اندر عیسیٰ کے اس دنیا سے جانے کے بعد میں ایسا انقلاب لے کر آیا کہ جو رومی حضرت عیسیٰ کو ایک وقت میں انہوں نے صلیب پر سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، یہی رومی کچھ سالوں کے بعد میں سارے کے سارے عیسیٰ پر ایمان لے کر آ گئے اور پلٹ کر یہ یہودیوں کے دشمن بن گئے، اور اس کے بعد میں اس طریقے سے یہودیوں کو ان کے مقام سے ہٹا دیا گیا۔ اب یہودیوں کو ہٹا کر عیسائیوں کو یہ ذمہ داری دی گئی، اور عیسائی بڑی تیزی کے ساتھ عیسیٰ کی تعلیم کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے تھے، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کشمیر کے اندر ایک مرتبہ کچھ روز کے لیے کچھ مہینوں کے لیے کشمیر بھی تشریف لے کر آئے، بعض مؤرخین یہ بتاتے ہیں، اور کشمیر میں آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا ہے، اور یہاں سے آپ روانہ ہو گئے۔ تو آپ دیکھیے 12 حواریوں نے جو محنت کی، اس کے بعد میں دنیا کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ اب عیسائیوں نے جب وہی معاملہ جو یہودیوں نے کیا، جس طریقے سے لوگ جب بڑھنا یعنی جب تعداد بڑھتی ہے، ایک دین ریاست کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اس کے بعد میں لوگ بڑھنا شروع ہوتے ہیں اور خلافت مل جاتی ہے، خلافت کے بعد میں اختلافات کا ایک مسئلہ شروع ہوتا ہے، اور گروہ جماعتیں فرقے بنتے ہیں، تو دھیرے دھیرے طاقت ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ عیسائیوں کے ساتھ ہوا۔ جب عیسائیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اللہ نے دیکھ لیا کہ اب عیسائی اس قابل نہیں رہے کہ انہیں اس منصب پر برقرار رکھا جائے، تو رمضان المبارک کے مہینے میں آخری اشعرے میں بنی اسرائیل عیسائیوں کے سر سے، بنی اسرائیل کے سر سے نبوت کا تاج، نبوت کی ذمہ داری اور زمین کا یہ تاج جو ان کے سروں پر سجایا گیا تھا، اس تاج کو اتار کر اس تاج کو بنی اسماعیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجا دیا گیا، اعلان کیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ذمہ داریاں دے دی گئی، جو ذمہ داریاں پہلے بنی اسرائیل سے لی گئی تھی، یہ میثاق، یہ عہد ہم سے لیا گیا کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا اس لیے گیا ہے کہ تم امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا فریضہ دنیا میں انجام دو گے، اور جس روز تم اس فریضے کو انجام نہیں دو گے تو تمہارے سروں سے بھی اس نبوت کے تاج کو، خلافت کے تاج کو اتار لیا جائے گا، اور دوسری قوم کو تمہاری جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ عہد مجھ سے اور آپ سے بھی لیا گیا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بنی اسماعیل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب، پچھلے اتوار کو میں نے مکہ کی زندگی آپ کے سامنے پیش مختصر سے واقعات کو لے کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس موقع پر ایک واقعہ آپ کے سامنے میں نے پیش نہیں کیا تھا، وہ واقعہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جان لیا کہ مکہ میں ہم ریاست، اللہ کی کتاب کو قانون کی حیثیت سے ہم نافذ نہیں کر سکتے، ایک ریاست ہم قائم نہیں کر سکتے،
اب اللہ کے نبی نے ارادہ کیا کہ کوئی دوسرا شہر، کسی دوسرے شہر کا انتخاب کیا جائے، تو اس شہر کی تلاش میں اللہ کے نبی تھے، اور مدینہ کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ دو قبیلے مدینہ کے اندر ایک صدی سے لڑائی اور جھگڑا کر رکھے تھے، جس کا ایک خزرج ہے، اوس اور خزرج، یہ دو قبائل آپس میں صدیوں سے ان کے بیچ میں جنگیں چل رہی تھی، اور ان جنگوں کو ہوا دینے والے کون تھے؟ یہودی۔ جس طریقے سے آج ہمارے یہاں پر فلسطین پر قبضہ کر کے یہودی تعداد میں کم، مدینہ میں بھی تعداد میں کم، لیکن عقل کا استعمال کہ لوگوں کو لڑائی اور جھگڑے کے اندر مصروف رکھو، اپنا ہتھیار بیچتے چلے جاؤ، سود پر ان کو پیسہ دیتے چلے جائے اور آپ کو بھڑکا کر رکھے۔ یہی معاملہ اوس اور خزرج کے ساتھ یہودیوں کے 3 قبائل مدینہ کے اندر موجود تھے، یہی کام کر رکھے تھے، آپ کو بھڑکا رکھے تھے۔ اب اس موقع پر اوس اور خزرج کے جو بڑی عمر کے اشخاص تھے، وہ مسلسل میٹنگیں کر کے یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے، آپس میں ہمارا اتحاد ہو جائے، کسی ایسی شخصیت کا انتخاب کرے جو ہماری جنگ کو ختم کرے، ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا دے۔ انہیں پتا چلا کہ مکہ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی نوجوان ہے جو لوگوں کو جوڑنے کے کام کاج کے اندر رات اور دن لگا ہوا ہے، جو عرب عجم کے اندر کوئی امتیاز نہیں رکھتا، سب کو ایک مانتا ہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف 5 افراد کو انہوں نے پہلے روانہ کیا۔ یہ باتوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، جب تک یہ باتیں ہم نہیں سمجھیں گے اللہ کے نبی کی سیرت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اور قرآن کو نازل کرنے کا مقصد بھی نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد صرف نمازوں کا سمجھیں گے، تسبیح ہاتھ میں لیں گے، اور وقت آئے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے جیسے ہو کر آنا ہے، مکہ کو جائیں گے، حج کریں گے، واپس آ کر سمجھیں گے کہ چلو سارے گناہ معاف کروا لیے، یہی سمجھیں گے اور ذمہ داری کبھی ادا نہیں کریں گے۔ 5 افراد کو انہوں نے مدینہ سے روانہ کیا، یہ آئے، اللہ کے نبی سے چھپ کر انہوں نے ایک میٹنگ کی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ جو کلمہ، یہ جو نظریہ، یہ جو بات لے کر آئے ہیں، یہ بات صرف نمازوں تک، عمرہ اور حج تک ہمیں محدود رکھنے کے لیے نہیں ہے، اس بات، یہ کلمہ، یہ نظریہ تو یہ ہے کہ اب رومیوں سے ٹکرانا ہے، فارس سے ٹکرانا ہے، یہ دونوں طاقتوں کو ختم کر کے ایک عدل اور انصاف والی ریاست قائم کرنا ہے، لوگوں کو عدل و انصاف دلوانا ہے۔ یہ 5 اشخاص سمجھ گئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد ہمارے ساتھ مدینہ چلیے۔ اللہ کے نبی نے کہا آنے والے سال انتظار کیجئے۔ پھر آنے والے سال مینا کے مقام پر 12 افراد نے ملاقات کی، یہی مدینہ اوس اور خزرج کے لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یہ 12 افراد نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی، تو ایک نے تلوار نکال کر یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ کے لیے اپنی جان مال ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عباس اٹھ کر کہنے لگے کہ بھتیجے کو لے جانے سے پہلے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، بنی ہاشم قریش کافی ہے، ہم کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر لے جا کر آپ کی حفاظت نہیں کر سکے تو معاملہ بگڑ جائے گا، ابھی واپس چلے جاؤ، ابھی وقت نہیں آیا۔ کیا بات تھی بھائی؟ کلمہ پڑھنا تھا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فجر کی نماز کے بعد انگلیوں پر اس کا ورد کر لینا، فجر کی نماز کے بعد نفل پڑھ لینا، قرآن کریم کی جو آیات پوری قرآن تو نہیں اتری، الف لام میم سے جتنی اتنی پڑھ کر نیکیاں جمع کر لینا۔ یہ اگر معاملہ ہوتا تو تلوار نکال کر یہ کیوں کہنا کہ ہم سب سے ٹکرانے کے لیے جان و مال ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ یہاں پر جمع گئے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب آپ نے کیا سمجھا؟ ورد کرنا کلمے کا بار بار نہیں، جان و مال کی قربانی دینا ہے، اسلام کو اس طریقے سے قبول کرنا ہے، باطل نظام سے ٹکرانا ہے، اولاد کی گردنوں کو کٹوانا ہے، مال کو لٹانا ہے، نظام قائم کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے، نہیں تو ہاتھ ایسے باندھنا، ایسا کرنا ہے، کریے۔ قرآن تو اس کو تسلیم نہیں کرتا۔
کھل کر کہنا پڑے گا، بعض اوقات میں کھل کر کہنا بھی پڑتا ہے. کب تک باتوں کو رکا کر چھپا کر پردہ ڈال کر آپ مطلب ہی نہیں سمجھے تو پھر فائدہ کیا ہے بتائیے. 12 آئے اللہ کے نبی سے، چلو اللہ کے نبی نے کہا انتظار کرو، تیسرے سال 70 آئے. اب جب یہ 70 آئے تو اب یہ آیت کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا کہ پہلے 12 سردار اپنے بیچ میں مقرر کرو. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ 70 یا 72 آئے، اللہ کے نبی نے کہا اب جاؤ مدینہ کے اندر یہ نظام قائم کرو، 12 سردار منتخب کرو. جس طریقے سے موسیٰ نے بنی اسرائیل میں 12 سردار منتخب کیے، یہ کرنے سے کیا ہوگا؟ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، اللہ تمہارے ساتھ رہے گا. بارکس کو لے لیجئے، مدینہ کی آبادی بارکس کی آبادی سے بھی کم ہے. آج جو مسجد نبوی ہے اس کے اطراف میں ہی کچھ مکانات تھے بس. ہماری بارکس کی آبادی اس سے بہت زیادہ ہے. ایک امیر ہمارا یہاں پر مقرر ہے، کوئی امیر نہیں، کوئی سسٹم نہیں. جنگل میں جائیں، جانوروں پر نظر ڈالیں آپ، ہر ایک کے یہاں پر ایک سسٹم، ان کا ایک سردار ہوتا ہے. یا پھر اسی طریقے سے شہد کی مکھیوں پر نظر ڈالیں، ان کے یہاں پر ایک رانی ایک نظام کے تحت زندگی گزارتے ہیں. لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا کوئی نظام نہیں، ہمارا کوئی امیر نہیں. پچھلے وقت میں ہی میں نے بتائی کلمہ پڑھنے کا مطلب اصل میں اللہ سے بیعت کرنا ہے، اور بیعت کو ہم توڑ نہیں سکتے. یہ اللہ کے نبی نے کہا کہ 12 پہلے اپنے بیچ میں سرداروں کو منتخب کرو. انہوں نے 12 سردار منتخب کر لیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں اور مکہ میں ہیں، اور مدینہ کے اندر ایک اسلامی ریاست بنائی جا رہی ہے. اور جب مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ میں گئے، کسی سے جنگ کرنی پڑی، تلوار نکالنی پڑی. کوئی زیادہ سوائے عبداللہ ابن ابی کے کسی نے مخالفت کی؟ وہ بھی مخالفت اس بیچارے کی اگر جائز بھی کہہ دیا جائے تو کچھ برا نہیں ہے، کیونکہ اس کے سر پر تاج رکھنے والے تھے. وہ اپنا سردار، اپنا بادشاہ، اسے قبول کرنے والے تھے کہ اللہ کے نبی آ گئے. اور پھر مدینہ کے یہودیوں نے، مشرکین نے، سب نے دیکھا کہ آپ سے زیادہ بہتر شخصیت تو ہمارے لیے کوئی نہیں مل سکتی. کیوں اللہ کے نبی کو انہوں نے عبداللہ ابن سبا پر فوقیت دی؟ پھر نظام وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بسنے والے تمام افراد کے ساتھ ایک معاہدہ بنایا. معاہدہ کتنا پیارا ہے! مدینہ کے یہودی، مدینہ کے مشرکین، مدینہ کے مسلمان اور دیگر قبائل جو مدینہ کے اندر آباد ہیں، یہ سب کے سب ایک قوم، ایک امت ہے. یہ سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. لیکن ایک امت سے میری مراد یہاں پر صرف سیاسی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے یہ ایک امت ہے. پھر وہ بات کو اٹھاؤں جو پچھلے اتوار کے موقع پر میں نے اٹھائی تھی. ہندوستان میں بسنے کے بعد ہندو، سکھ، عیسائی، جین جو بھی یہاں پر بستے ہیں، کیا ہم ایک امت، ایک قوم، بھائی نہیں بن سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ چیز ہمیں نہیں ملتی. جب اس طریقے کے معاہدے کریں گے تو آپس میں دشمنیاں ختم ہوں گی. وہ بھی ہماری مدد کرنے کے لیے آگے آئیں گے. ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم اپنے آپ کو ایک یعنی ممتاز کر کے ہندوستان کی سرزمین پر دوسری اقوام سے اپنے آپ کو ممتاز کر کے پیش کرتے ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی سے اپنے آپ کو ممتاز کرے تو ایک باپ کی اولاد دوسرے یعنی بھائیوں کے بیچ میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، خاندان کے بیچ میں نفرتیں پیدا ہو جاتی. یہ تو قوموں کا مسئلہ ہے. تو ہم اپنے آپ کو ممتاز جب کر کے بتاتے ہیں تو نفرتیں پیدا ہوں گی. رد عمل کے طور پر جو چیزیں ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں بار بار پیش آئیں گی. تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی ایک معاہدہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے نام سے بنایا، اس پر سب کے سب نے اتفاق کر لیا. میثاق مدینہ، سب کے سب نے اس پر اتفاق کر لیا. اور اس کے بعد میں آپ جانتے ہیں کہ 10 سال اللہ کے نبی مدینہ کے اندر موجود رہے.
صلح حدیبیہ کے بعد میں مکہ بڑی آسانی کے ساتھ فتح ہو گیا، اور جیسے ہی مکہ فتح ہو گیا عرب کے سارے اشخاص نے یہ جان لیا، عرب میں بسنے والے لوگوں نے یہ جان لیا کہ اب اس کے بعد میں نمبر ہے روم کا، فارس کا، اب ہمیں خانہ کعبہ کا صرف طواف کرنا نہیں ہے، عمروں پر عمرے اور حج پر حج کرنا نہیں ہے، کچھ زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ وہ ذمہ داریاں ہیں کہ جہاں کہیں پر بھی ظلم کا نظام ہے، لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی کی جا رہی ہے، ان تمام کے تمام نظاموں کو توڑنا اور ایک عدل و انصاف والے نظام کو قائم کرنا۔ یہی وعدہ اللہ کے نبی یعنی بنی اسرائیل سے لیا گیا، اور یہی قرآن کریم کی آیت کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اجتماعیت قائم کی ہے، اور اسی آیت کے تحت ہمیں بھی اپنے اندر 12 سرداروں کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ جب ہم اپنے اندر 12 سرداروں کا انتخاب کریں گے، میں بار بار کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ سسٹم دیکھیے، پھر تھوڑا سا وقت دیجئے، بڑا پیارا سسٹم ہے، یعنی اب یہ سسٹم کے ذریعے ہوگا کیا آپ دیکھیے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے مہاجرین آتے چلے گئے۔ اب مہاجرین کے بارے میں آپ نے یعنی برما سے جو مہاجرین ہندوستان آئے، ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کیا حالات تھے۔ ان کے ہاتھ میں نہ مال تھا، نہ مکان، نہ کپڑا، نہ کھانے کے لیے کھانا، نہ کوئی چیز۔ ٹھیک یہی معاملہ مکہ کے مسلمان جب مدینہ کے اندر آئے، ٹھیک یہی معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کی مدد کرو۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے، کوئی اپنے باغ کو لے جائے، کوئی اپنے مکان کو لے جائے، کوئی اپنے کھیت کو لے جائے، کوئی اپنی زمین پر لے جائے، کوئی اپنی دکان پر لے جائے، بیچ میں لکیر لگائے اور یہ کہے کہ آدھا تمہارا آدھا میرا۔ یہ ہے اخوت، یہ ہے بھائی چارگی۔ تو یہ بھائی چارگی کب پیدا ہوگی؟ جب ہم انسانوں کو اس طریقے سے تیار کریں گے۔ میں مسجد خمیس سے ایک بات بار بار کہتا تھا، وہ بات یہ کہ پہلے یہ سسٹم ہمیں بنانا ہے، اس سسٹم کے بنانے کے بعد میں لوگوں کو ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ کرنا، اس کے لیے تیار کرنا۔ جب لوگ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے تو اس کے ریزلٹس بڑے بہترین آئیں گے۔ ریزلٹس کے طور پر میں نے ایک بات رکھی تھی کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہو، اس نے مہینے میں ایک اچھی کمائی کر لی، یا ایک ٹارگٹ رکھے، 50 پیشنٹ کو اس نے دیکھ لیا، ایک اگر کوئی غریب آ جائے تو اس کا فری ٹریٹمنٹ کر دے گا۔ کوئی آپریشن کرنے والا بڑا ڈاکٹر ہو، ایک 4 آپریشن اس نے کر لیے، کوئی غریب آ جائے، وہ مسلم رہے غیر مسلم رہے یہ نہیں، یہ کیا کرے؟ ایک کا علاج میں اپنی طرف سے فری کروں گا۔ کسی کا میڈیکل حال رہے، وہ ایک ٹارگٹ بنا لے کہ میں نے اگر 100 گاہک کر لیے، ایک کو میں اپنی طرف سے فری دوائی دوں گا۔ میری لائٹ کی دکان ہے، میں ایک ٹارگٹ مقرر کر لوں، 20 گراہک 50 گراہک میں نے کر لیے، ایک غریب میری دکان پر آ جائے تو میں اس کو کوئی چیز اپنی طرف سے فری دے دوں گا۔ تو اب آپ دیکھیے، اب اس کے بعد میں ایک بات، اب پھر بڑی چیز کی طرف، آپ کے یہاں پر 5-6 مکانات ہیں، آپ کے سگے بھائی کے پاس ایک بھی مکان نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ ایک مکان جنت میں مکان کے لیے اپنے بھائی کو دے دیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی کیا خرچ کرے؟ صحابہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے؟ قُلِ الْعَفْوَ، جو بڑھ کے ہے، ضروریات سے زیادہ جو کچھ گھر میں رکھا ہوا ہے خرچ کر دو اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ کیا ہے؟ تمہارے قریبی رشتہ دار ہے پہلے، پھر پڑوسی ہے، پھر سوسائٹی میں بسنے والے اشخاص ہے۔ یہ نظام اللہ رب العالمین قرآن کریم کے ذریعے ہمیں پیش کرتے ہیں۔ اس کے لیے بہت ساری مثالیں بھی میں رکھتا تھا۔ میں مثال کے طور پر ایک مثال میں نے مسجد خمیس سے رکھی تھی۔ ایک گائے ہے، زمین سے چارہ لیتی ہے، ہریالی کھاتی ہے، اور اس کے بعد میں جگال کرتے ہوئے بیٹھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے، جب یہ چارہ لیتی ہے، کھاتی ہے، بیکار چیز بیکار بن کر چلی جاتی ہے، گوشت خون بننے والی چیزیں گوشت اور خون بن جاتی ہے، اور اس کے بعد میں ایک چیز پلٹا کر انسان کو دے دیتی ہے، وہ ہے دودھ۔ کیا وہ اپنے لیے بچا کر رکھتی ہے؟
یا دوسرے جانوروں پر بھی آپ اسی طریقے سے نظر ڈالیے. یہ جانوروں کو ہمارے سامنے رکھ کر اللہ رب العالمین انسانوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ گوشت کی کہیں پر کمی نہیں ہے اور یعنی شہد کی کہیں پر کمی نہیں ہے، یا پھر اسی طریقے سے دوسری جو چیزیں ہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ کمی کو پورا کر رہے ہیں حیوانات، جانور. لیکن کروڑوں انسان دنیا میں بسنے کے بعد میں ایک غریب انسان رہے، اس کی غربت کا خاتمہ نہ ہو، ایک مریض رکھے، علاج کے یہاں پر اس کے یہاں پر پیسہ نہ ہو، کوئی جھوپڑی میں رکھے، جھوپڑی بھی اسے نہ رکھے، اور اس کا ایک ذاتی مکان نہ ہو، کوئی مقروض ہو اور اس کا قرض ادا کرنے کے لیے کوئی آگے نہ آئے، ایک لڑکا یتیم ہے، اس کو نہ مکان ہے نہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، سوسائٹی کے اشخاص آنکھ بند کر کے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے. فویل للمصلین یا اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام یا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر کہتا ہے. خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے یتیم کو دھکے دینا. دھکے دینا کیا ہے؟ ہاتھ سے دھکا دینا ہے کیا؟ ان کی ضروریات کو نظر انداز کر دینا، یہی یتیم کو دھکا دینا ہے. تو آپ ایسے نمازیوں کی خرابی ہے. کیا فائدہ نماز پڑھ کے؟ نماز کس لیے آپ پر فرض کی گئی؟ نماز اسی لیے فرض کی گئی کہ اللہ کی کتاب کا نظام قائم ہو، ہر ایک آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارے، ہر ایک دوسرے کے سکھ اور دکھ کے اندر شریک ہو، ہر ایک آپس میں اپنی تکلیف کو، اپنے سکھ کو، اپنے دکھ کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرے، انسان بن کر زندگی سوسائٹی کے اندر گزارے. یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اسی لیے 12 نقیب مقرر کرنے پڑیں گے. اللہ کے نبی نے یہی کیا ہے. اور پھر جیسے میں نے سورہ توبہ کی آیت رکھی، کیا تم خانہ کعبہ کی دیکھ بھال، خانہ کعبہ کو غلاف چڑھا کر، سونے کا دروازہ لگا کر، دروازے پر کئی ٹن سونا چڑھا کر، یا عطر کے ذریعے اس کو صاف ستھرا کر کے، یا عطر کے ذریعے حجر اسود کی صفائی کر کے یہ سمجھتے ہو کہ نیکی کا مقام تم نے حاصل کر لیا؟ حاجیوں کو کھجور کھلا دیا، حاجیوں کو پانی پلا دیا، حاجیوں کی دیکھ بھال کر دی. جیسے مشہور ہو گیا ہمارے یہاں پر حج کا وقت آیا تو کئی رضاکارانہ طور پر کئی نوجوان لڑکے اٹھ جاتے ہیں ہم حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے. پہلے ماں باپ کی خدمت، کوئی پڑوسی، کوئی یتیم، کوئی اسیر، کئی قیدیاں جیلوں کے اندر جن کی معمولی رقم کے لیے جن کی ضمانتیں نہیں ہو رہی ہے. فکو رقبہ قرآن جو کہتا ہے، کہاں پر گیا یہ سب کچھ کہ غلاموں کو آزاد کرواؤ؟ یہ ذمہ داری ادا نہیں کر کے وہاں پر حاجیوں کی ذمہ داری قرآن نہیں مانتا. تم حاجیوں کو کھانا پانی دے کر یہ سمجھتے ہو کہ یہ نیکی کا کام ہے. ہرگز یہ نیکی نہیں ہے. سب سے پہلے ایمان لاؤ اللہ پر. اور اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ کے بندوں سے جڑنا، اللہ پر ایمان لانا ہے. خدمت خلق کا فریضہ انجام دینا، یہ اللہ پر ایمان لانا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز آپ قرآن سے اٹھا کر بتا دیجئے. سورہ توبہ کی آیت، لیس البر، بر یہ نہیں ہے، نیکی یہ نہیں ہے. نماز کا وقت آیا تو آپ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ باندھ لیں. یہ نیکی نہیں ہے جس کو تم نے نیکی سمجھ لیا ہے. قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت